اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان اور آخرت کو جزا و سزا کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں غم اور خوشی دو چیزیں عطا کی تاکہ میرے بندوں پر غم ٹوٹیں تو وہ مجھ سے خوشیوں کی خیرات مانگیں۔ جب ایک بے بس انسان، پریشان حال انسان اللہ سے خوشیوں کی خیرات مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ جب ایک بے بس انسان اپنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکاتا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے رات کو دن میں بدلنے والے رب تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا سمجھ کر جب ایک بندہ اپنا قیمتی سر، وہ سر جس میں دیکھنے کی صلاحیت موجود، جس میں سننے کی صلاحیت موجود، بولنے کی صلاحیت موجود، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود، اتنا بڑا قیمتی سر جب وہ اللہ کے حضور جھکاتا ہے اور اللہ سے خوشیوں کی خیرات مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر۔ لیکن افسوس، صد افسوس، انسان کو غم ہی کیا ملتے ہیں۔ آزمائشی لمحات میں انسان اپنے رب سے شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ آزمائشی لمحات میں بھی انسان اپنے رب سے شکوے کرنے لگتا ہے، اور خوشیوں بھرے لمحات میں بھی انسان اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ خوشیوں بھرے لمحات میں بھی انسان رب کی ناشکری کرتا ہے۔ ایک فقیر تھا، درویش، مست ملنگ بابا، اس کے دل کا آپریشن ہوا، 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا، ہسپتال میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ اللہ والے بابے نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے، تڑپنے لگے، خون کے آنسو بہانے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئے مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں صاحب استطاعت ہوں پر رو اس لیے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی، 10 دن تک میرے دل کا علاج کیا، رکھوالی کی، اور بل 5 لاکھ روپیہ بھیج دیا۔ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی اور بل 5 لاکھ روپیہ بھیج دیا۔ افسوس کہ جس رب نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ جس رب نے ساری زندگی، آج میری 70 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے، 70-80 سال کی عمر تک جس رب نے میرے دل کی رکھوالی کی اس کا تو شکریہ بھی ادا نہ کر سکا۔ فرمایا جب زندگی میں غم آئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو غموں کی بٹھی میں ڈال کے، مصیبتوں کی بٹھی میں ڈال کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا میرے شکوے کرتا ہے۔ میرا بندہ صبر کرتا ہے، میری رضا پر راضی رہتا ہے، یا گلے شکوے کرتا ہے، یا ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک بے اولاد خاتون تھی، بے اولاد عورت تھی۔ وہ دن رات رویا کرتی تھی، اللہ میری خالی جھولی کو بھر دے، میری سوکھی جھولی کو ہری کر دے، مجھے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہ کی، اولاد جیسی نعمت سے نہ نوازا۔ اسے کسی نے کہا اے عورت تو دن رات روتی رہتی ہے، اس طرح کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جا۔ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو رد کر دیتا ہے، اپنے کلیم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ موسیٰ اللہ کا کلیم ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جا کے اپنی اولاد کے لیے دعا منگوا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور اولاد دے گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ کی دعا کو ضرور قبولیت کا شرف عطا کرے گا۔ اور ہم نے سنا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا 1 سیکنڈ کے اندر اندر قبول ہو جاتی۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ لگا دی، دوڑتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ بیٹھ گئی، قدم چوم کر عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی،
آپ کے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے، آپ کتوں کو روٹی کا ٹکڑا تو پھینکتے ہوں گے، حضرت مجھے کتیا سمجھ کر میری جھولی میں خیرات پھینک دو، مجھے کتیا سمجھ کر میری جھولی میں روٹی کا ٹکڑا پھینک دو، میں آپ سے آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ سے اولاد مانگنے آئے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرے۔ دوسری عورتیں مجھے میری بے اولادی کے تانے دیتی ہیں، اب تو شوہر بھی کہنے لگ گیا ہے اگر اس سال اولاد نہ ہوئی تو اگلے سال دوسری شادی کر لوں گا، یا تجھے طلاق دے دوں گا، تجھے تنہا اکیلا چھوڑ دوں گا۔ حضرت آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا کرے، مجھے رحمت اور نعمت دونوں سے نوازے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی دعا نہیں کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت، لوح محفوظ پر میں نے دیکھا ہے تیرے حصے کی اولاد نہیں لکھی ہوئی، تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی، تو یہاں سے چلی جا۔ یہ سنتے ہی عورت چیخو پکار کرنے لگی، ہائے میں ماری گئی، میں دنیا کی سب سے بڑی بدبخت عورت، میں دنیا کی سب سے بڑی بدقسمت عورت۔ یہ عورت ماتم کرنے لگی، روتی 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 اپنے گھر کو چلی گئی۔ 8 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی عورت کے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ آپ نے سنا کہ اسی گھر کے اندر سے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کی اونچی اونچی آواز آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا یہ گھر تو اسی عورت کا ہے جس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دستک دی، یہ عورت باہر نکلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، تیرے نصیب کی اولاد تو نہیں لکھی گئی تھی، لوح محفوظ پر تیرے حصے کی، تیری قسمت میں اولاد لکھی گئی نہیں تھی، یہ اولاد کس کی ہے، یہ بچے کس کے ہیں؟ اس نے کہا حضرت یہ میرے بچے۔ اچھا کتنے بچے؟ 3 بچے۔ 3 بچے کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے دیے ہیں، ان بچوں کو میں نے اپنے پیٹ سے جنم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت پھر سچ سچ بتانا، تو نے کون سا ایسا عمل کیا کہ وہ عمل تیری بے اولادی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا؟ تو نے کس سے دعا کروائی کہ اس مرد کی دعا نے، اس اللہ کے نیک بندے کی دعا نے تیری بے اولادی کو ختم کر دیا، تیری خالی جھولی بھر دی، تیری سوکھی جھولی ہری کر دی؟ اس عورت نے کہا حضرت ایک دن میں اپنے اسی ویران گھر میں بیٹھ کے زار و قطار رو رہی تھی، اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے، کرم کے صدقے میری خالی جھولی ہری کر دے۔ اتنے میں دروازے پر کسی سائل نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، باہر سے آواز آئی میں مسافر ہوں، 15 دن سے گھر سے نکلا ہوا ہوں، کہیں جانا چاہتا ہوں، راستے میں بیمار ہو گیا، بیماری نے مجھے گھیر لیا، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے، اگر 2-4 لقمے روٹی کے مل جائیں، 2-4 گھونٹ ٹھنڈے پانی کی مل جائیں۔ اس عورت نے کہا اے مسافر، اے اللہ کے نیک بندے، میں تجھے پراٹھے بھی کھلاتی ہوں، میں تجھے ٹھنڈا پانی بھی پلاتی ہوں، بس دعا کر دینا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری خالی جھولی بھر دے، میری سوکھی جھولی ہری کر دے، یہ بے اولادی کا تانا ختم کر دے۔ میں نے اس مسافر کو ایک پراٹھا کھلایا، میں نے اس مسافر کو ٹھنڈا پانی پلایا، اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا، نہ جانے اس نے کیا کہا، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ہی نکلے تھے، مسافر کی آنکھوں سے نکلے ان 2 آنسوؤں نے میرا بیڑا پار کر دیا۔ وہ مسافر کھانا کھا کر اپنی منزل کو روانہ ہوا۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، رحمت سے نوازا، نعمت سے نوازا۔ آج الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک بے بس انسان کی، مسافر اور بیمار انسان کی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، 1 سیکنڈ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، فوراً قبول کرتا ہے۔
اپنے حق میں مظلوم کے منہ سے دعا کروایا کرو۔ فرمایا والدین کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اور بیمار انسان کی دعا بھی، بے بس انسان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، فوراً قبول کرتا ہے۔ فرمایا تمہاری زندگی میں جب کبھی پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اگر تم ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو فرمایا بیمار سے دعا کروایا کرو، مظلوم سے دعا کروایا کرو، والدین سے دعا کروایا کرو، مسافروں سے دعا کروایا کرو۔